حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک فرقے کی رائے سے ہرمس الحوامسہ کہتے ہیں، جس کے معنی عطادار ہے، اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ان کا نام یونانی میں ترمس، عبرانی میں اخنوک اور بائبل میں انوک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کہہ کر پکارا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف 2 جگہ پر آیا ہے، سورہ مریم اور سورہ انبیاء، کہ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب ہنوک یعنی بک آف انوک خود ایک پہلی ہے جس سے کبھی کوئی پردہ نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ یہ کتاب آج کے دور میں یعنی تورات انجیل کے دعووں کے خلاف جاتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب شروع ہوتی ہے 2 قوموں کو وارننگ دینے سے، ایک تو انسان اور دوسرے دانو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ساحل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ساحل ڈیپ تھنک۔ بک آف انوک کے پہلے چیپٹر میں نفیلیم کا ذکر ہے کہ یہ کیسے وجود میں آئے۔ دوستو، اس کتاب کا کچھ حصہ 1947 میں فلسطین کے ڈیڈ سی سکرول سے دریافت ہوا تھا۔ آج سے 200 سال پہلے یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی۔ اس کتاب کا پہلا حصہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کے دور میں کچھ ووچرز یعنی فرشتے ایک پہاڑ پر اترے۔ یہ انسانی شکل میں تھے اور تقریباً 200 کی تعداد میں تھے۔ ان کے سردار فرشتے نے باقی 99 سے عہد لیا کہ ہم انسانی شکل کو بگاڑیں گے اور ان کو نئے نئے گناہ سکھائیں گے۔ وہ ووچرز سب مل کے انسان کا جانوروں سے ملاپ کروایا اور ان کی شکل بگاڑ دی اور انہیں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر دیا، جیسے انسانی تخلیق کو بدلنا، فحاشی کو عام کرنا، بت پرستی وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، اسی نے انسانوں کو قیمتی دھاتوں اور زیورات کے بارے میں بتایا جس سے برائی پھیلی۔ اسی نے انسانوں کو مورتیاں بنانا سکھایا جس سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پھر سے بت پرستی عام ہو گئی۔ اور دوستو، اسی مخلوق نے انسانی عورتوں سے جنسی تعلقات قائم کیے اور اس سے انسانی جائنٹس پیدا ہوئے جسے نفیلیم یعنی دانو کہتے ہیں۔ اس نے انسانی تخلیق کو اس طرح بگاڑ دیا کہ ان کے جسم کا کچھ حصہ انسان اور کچھ حصہ جانور کا ہو گیا، اور وہ انسانوں کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے تھے۔ انہی ووچرز نے انسانوں اور جانوروں کو ملا کے کئی ایسی حیوانی نسلیں پیدا کی جس کا ثبوت 10,000 سال پہلے ملنے والی ایسی مورتیوں میں ہے جن کا آدھا جسم انسانی اور آدھا جسم جانور کا ہے، جن کو ہم نیٹ فلکس سیریز اور موویز میں عام طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، جو واقعہ فرشتوں کا دیا گیا ہے کہ وہ واچرز زمین پر اترے تھے، یہ ان لوجیکل ہے کیونکہ فرشتوں میں تو کوئی جنس ہی نہیں ہوتی، ان کے سافٹ ویئر میں بھی نہیں ہے کہ ان کا میل فیمیل ہو سکتا ہے، بلکہ یہ صفت تو جنات میں پائی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ فرشتے نہیں بلکہ جن تھے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب اللہ کے حکم سے شیطان کو زمین پر پھینکا گیا تھا تو وہ کوئی فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، اور اس کے باقی ساتھی بھی جن تھے، اور ان سے پیدا ہونے والے جائنٹس دنیا میں خوب تباہی مچائی، یہاں تک کہ وہ انسانوں کو کھانے لگے اور ان سے جانور بھی بچ نہ سکے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے 4 فرشتے زمین پر مابعوث کیے گئے جنہوں نے سب جائنٹس کو مارا اور کچھ کو زنجیروں سے جکڑ دیا اور کچھ کو قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت تھی کہ وہ کئی آسمانوں تک آ جا سکتے تھے، اور ان کو فلکی اجسام کا سائنسدان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے حکم سے ان کی روح کو 4تھے آسمان پر قبض کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج پر 4تھے آسمان پر ملنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ انوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی گزارش کرنے کے بعد خداوند نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا اور ان سب جائنٹس یعنی نفیلیم کو مار دے گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا،
اور ان سب کو ختم کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک کشتی بنائی جائے اور اس میں ہر کسی کا خاص جوڑا رکھا جائے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو، یعنی جانور، پرندے اور وہ جو خود مخصوص انسان تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کو کشتی میں بٹھایا جس سے دنیا کا پھر سے آغاز ہوا اور وہ سارے نفیلیم نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ نے جو سیلاب بھیجا اس سے پوری زمین دھل کر پاک ہو گئی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔